پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی آخری سالگرہ کی یادیں۔ غزالہ فصیح۔ بی کی یادیں سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے انہیں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد مارشل لاء کے خلاف طویل جدوجہد کرتے، جیلیں کاٹتے اور 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے مراحل سے گزرتے دیکھا۔ میرے سامنے وہ زاروں قطار روئیں بھی اور کھلکھلا کر ہنسی بھی۔ وقت نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ بے نظیر اگر زندہ ہوتی تو آج ملک کا منظر بہت مختلف ہوتا۔ پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان نے یہ باتیں محترمہ کی سالگرہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور 2 مرتبہ منتخب ہونے والی اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1983 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہیں 35 سال کی عمر میں وزارت عظمیٰ حاصل ہوئی اور 2 مرتبہ اس عہدے پر فائز رہیں۔ تاہم دونوں مرتبہ ان کی حکومت بدعنوانی کے الزامات پر برطرف کر دی گئی۔ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت پر اعتراضات موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دور اقتدار میں عورتوں کے حقوق کے لیے مثالی اقدامات کیے، جن میں فرسٹ وومن بینک، وومن پولیس اسٹیشن اور یونیورسٹی میں وومن اسٹڈی سینٹر کا قیام، سرکاری ملازمتوں میں خواتین کے لیے 5% کوٹے کا اجرا، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام، خواتین کی ترقی کے لیے وفاقی وزارت کے قیام جیسے اقدامات کیے۔ ہم نے محترمہ کی سالگرہ کے موقع پر ان کی پولیٹیکل سیکریٹری اور محرم راز ناہید خان سے گفتگو کی۔ ناہید خان 9 عمری میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوئیں۔ سن 84 میں محترمہ کے ساتھ کام کا آغاز کیا اور یہ رفاقت اس وقت اختتام کو پہنچی جب 27 دسمبر سن 2007 کو محترمہ گولیاں لگنے کے بعد گاڑی میں اپنے ساتھ بیٹھی ناہید خان پر آ گری اور ان کے ہاتھوں میں دم توڑا۔ ناہید خان نے پاکستان میں محترمہ کی آخری سالگرہ کی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ 21 جون سن 98 کو ہم نے بیوی کی سالگرہ کوکونٹ گرو میں منائی۔ یہ ریسٹورانٹ آرٹس کونسل کے پاس تھا، مگر اب ختم ہو چکا ہے۔ بیوی اپنی سالگرہ پر ہمیشہ نجی سطح پر چند گنے چنے دوستوں کے ساتھ مناتی تھی، البتہ پارٹی کی سطح پر الگ تقریبات ہوتی تھیں۔ اس سالگرہ میں وہ بہت خوش اور خوبصورت نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے شوخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور سب دوستوں سے ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ سالگرہ میں میرے اور صفدر ناہید خان کے شوہر ڈاکٹر صفدر عباسی کے علاوہ بیوی کی کلاس فیلو سمیہ وحید، سلمیٰ وحید، اسکول کی دوست ٹچی، مسز راشد، کزن فخری، بیگم کزن طارق اور اس کی بیگم یاسمین اور کزن کا بیٹا جہانزیب جس کی والدین لندن میں تھے اور وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے بیوی کے پاس رہتا تھا، شریک تھے۔ بیوی کا پسندیدہ چاکلیٹ کیک منگوایا گیا تھا۔ بے نظیر اپنے دوستوں کے حلقے میں دل کھول کر ہنستی تھی، وہ مزاح پسند کرتی تھی اور خود بھی لطائف سناتی تھی۔ پاکستان میں یہ ان کی آخری سالگرہ ثابت ہوئی، کیونکہ اپریل 1999 میں وہ دبئی چلی گئیں۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1998 کو کراچی میں اپنی سالگرہ مناتے ہوئے۔ تصویر بشکریہ ناہید خان۔ بے نظیر بھٹو ناہید خان کے ساتھ۔ ناہید خان اور ان کے ساتھی بے نظیر بھٹو کو گرفتاری سے بچاتے ہوئے۔ تصویر بشکریہ ناہید خان۔ ناہید خان نے بتایا کہ بیوی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھیں، ناز و نام میں پرورش پائی تھی، لیکن جس طرح کم عمری میں ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اگر ان کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بکھر جاتی۔ وہ 26 سال کی تھی جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد ان کے لیے طویل جدوجہد بھری زندگی کا آغاز ہوا۔ میں جب تک ان سے نہیں ملی تھی ان کے بارے میں یہی جانتی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی ہیں اور اپنے والد کی سزا کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں۔ سن 84 میں میری ان سے لندن میں جام صادق صاحب کے ہاں پہلی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں یہ مارشل لاء کا بدترین دور تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نہ صرف سزائے موت اور کوڑوں کی سزائیں دی جا رہی تھیں بلکہ وسیع پیمانے پر پکڑ دھکڑ جاری تھی اور چادر اور چار دیواری کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے۔ یہ کسی بھی گھر میں گھس کر لوگوں کو اٹھا لے جاتے تھے۔ میرے 14 سالہ بھائی اور افغانستان سے آئے ہمارے کزن کو بھی گھر سے اٹھا لیا تھا۔
پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن ہونے کی وجہ سے میں اور دیگر ساتھی مکمل زیر اطاعت تھے۔ صفدر ہمدانی، اقتدار شاہ، ابن رضوی، ریاض خان اور میرے خلاف کیس بنا دیے گئے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے ہم سب ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ یہ سن 83 کا اختتام تھا۔ جام صادق لندن میں مقیم تھے اور ہم نوجوانوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ہم انہیں چاچا کہتے تھے۔ مجھے انہوں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ انہی کے گھر پر میری پہلی مرتبہ بی سے ملاقات ہوئی۔ وہ نہایت ہی گرم جوشی سے ملی اور اس روز مجھ سے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کل سے میرے پاس آ جاؤ۔ ناہید خان کے بقول بی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ناہید خان نے بتایا کہ بے نظیر بھٹو کی پرورش بہت ناز و نام میں ہوئی تھی۔ بے نظیر بھٹو اپنے والد کے ہمراہ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے سن 1972 کو تصویر طارق اسلام۔ بے نظیر بھٹو اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ تصویر وائٹ اسٹار۔ اس کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں ان کے ساتھ نہ ہوں۔ میں صبح سے بیوی کے پاس چلی جاتی اور رات تک وہیں رہتی اور دوسرے ساتھی بھی پہنچ جاتے۔ بیوی ہم سے مارشل لاء کے خلاف سفارتخانوں کو خط لکھواتی، ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کرتے، سردی بارش کی پرواہ کیے بغیر احتجاجی مظاہرے کرتے۔ خصوصاً پاکستان سے کوئی حکومتی فرد آتا تو ہم سفارتخانے پر جا کر احتجاج کرتے تھے۔ بیوی نے پاکستان میں بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد خود ضیاء حکومت کی بدترین جبر کا سامنا کیا تھا۔ لاٹھیاں کھائیں، جیلیں کاٹیں، لیکن کوئی ظالمانہ ہتھ کنڈا اس نازک وجود کو نہ توڑ سکا۔ لندن میں وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ بھٹو صاحب کے نظریہ جمہوریت کو فروغ دے رہی تھی۔ بیوی کی قیادت میں مارشل لاء کے خلاف ہماری جدوجہد کو بیرونی دنیا میں پذیرائی حاصل ہو رہی تھی۔ لندن میں لارڈ ایوبری ہماری جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی یہ نہایت ہی مشکل وقت تھا۔ 9 عمری بے نظیر کو اپنے والد کی پھانسی کے صدمے کے ساتھ پیپلز پارٹی کو سنبھالنے کا چیلنج درپیش تھا، جس کی ذمہ داری اچانک ان کے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ پاکستان میں بھٹو کے انتہائی قریبی ساتھی اور جگاداری رہنما پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے تھے۔ MRD کی تحریک بھی اچانک ختم کر دی گئی تھی اور کارکنوں کے خلاف مارشل لاء کا کریک ڈاؤن جاری تھا۔ بیوی پاکستان فون کرتی تو ان کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور سزاؤں کی خبریں ملتیں۔ اس دوران بیوی نے نہایت ہی حوصلہ، ہمت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چومکھی لڑائی لڑی۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے کارکنوں سے رابطہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ جس کارکن کا خط ملتا یا کسی کی تکلیف کے متعلق خبر پہنچتی تو بیوی خود فوری نوٹس لیتی اور ان کی فیملی سے رابطہ رکھتی۔ انہوں نے عوام سے اور کارکنوں سے اپنا تعلق اتنا مضبوط بنایا کہ جب 86 میں وہ پاکستان واپس آئیں تو ان کا فقید المثال استقبال دنیا نے دیکھا۔ کارکنوں سے یہ تعلق انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں ٹوٹنے دیا۔ ناہید خان نے کہا کہ بے نظیر بھٹو سیاست میں مفاہمت اور رواداری پر یقین رکھتی تھی۔ جب 80 کی دہائی کے آخر میں وہ پاکستان آئیں تو اس وقت کراچی میں الطاف حسین سیاست میں سرگرم تھے۔ بے نظیر نے مہاجر قومی موومنٹ کی جانب مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا۔ مجھے انہوں نے مفاہمت کا پیغام دے کر 90 بھجوایا تھا۔ میں الطاف حسین سے ملی اور انہیں کہا کہ بیوی چاہتی ہیں کہ سندھ میں سب کو مل کر رہنا چاہیے۔ بیوی کے پیغام کے بعد الطاف حسین اور MQM کے رہنما زرعی مجید 70 کلفٹن بیوی سے ملنے آئے تھے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد بیوی خود بھی 90 آئی تھیں۔ وہ اپنے بدترین مخالفین پر بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی تھیں۔ اس لیے نواز شریف کے ساتھ بھی میثاق جمہوریت کا معاہدہ کیا تھا۔ ناہید خان نے بے نظیر بھٹو کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں بیوی کی شخصیت ایک کرشماتی حیثیت رکھتی ہے اور بڑے بڑے لیڈرز ان سے سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے، لیکن ذاتی زندگی میں وہ بالکل درویش منش تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی تھی۔
انہیں چٹپٹے کھانے بہت پسند تھے۔ مجھے یاد ہے کراچی میں جب ہم بیوی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب سے جیل میں ملنے جاتے تو واپسی پر منور صفدری مرحوم ہمیں جیل کے نزدیک واقع اپنے گھر لے جاتی۔ ان کی بیگم ناہید حیدرآبادی کھانے بناتی۔ خوبانی کا میٹھا اور اچار چٹنی بیوی بہت شوق سے کھاتی تھی۔ کبھی اچانک ان کا دل چاہتا اور وہ کہتی کہ بنس روڈ کے دہی بڑے کھانے چلو، بس پھر بیوی میں صفدر اور منور چپکے سے بغیر سیکیورٹی کی گاڑی میں نکل جاتے، بیوی کے ساتھ چاٹ اور دہی بڑے کھاتے۔ لندن کی فیرمنٹ اسٹریٹ پر بھی وہ چٹپٹے کھانوں کے لیے جاتی تھی۔ سن 1986 میں بے نظیر بھٹو پاکستان واپسی پر کراچی میں خطاب کر رہی تھیں۔ تصویر وائٹ اسٹار آرکیوز۔ سن 1997 میں بے نظیر بھٹو کراچی میں ہونے والے ایک مظاہرے میں شریک ہیں۔ تصویر وائٹ اسٹار آرکیوز۔ سن 1998 کی دہائی کے آخر میں بے نظیر بھٹو نے MQM کے مرکز کا دورہ کیا۔ تصویر اے پیکٹوریل بایوگرافی آف الطاف حسین۔ وہ بتاتی ہیں کہ بیوی نہایت ہی سادہ مزاج تھی اور دولت مند خاندان سے تعلق کے باوجود ان میں غرور نہیں تھا۔ عوام میں گھل مل جاتی، ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ جاتی، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے بیوی کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے عید کے دنوں میں ہم نوڈیرو آئے تھے انتخابی مہم کے سلسلے میں۔ نادر مکسی نے شہداد کورٹ میں جلسہ رکھا تھا۔ بیوی نے خطاب کیا، اس کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے۔ رستے میں کوریجا نامی گاؤں آیا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ بیوی نے نثار کھوڑوں سے کہا کہ یہاں گاڑی روکیں۔ مجھے ساتھ لے کر نیچے اتری کہ بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو 100 کے نوٹ دینا شروع کیے۔ بچے لپک لپک کر آنے لگے۔ ایک بچے نے اپنا نوٹ چھپا کر دوبارہ مانگا تو مجھ سے کہنے لگی، دیکھو یہ بدمعاشی کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں بہت سے بچے جمع ہو گئے اور انہوں نے دھکم پیل شروع کر دی۔ وہاں قریب ہی نہر بہہ رہی تھی۔ بیوی نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کہنے لگی، بھاگو ورنہ یہ تو ہمیں پانی میں دھکیل دیں گے۔ ناہید خان نے یہ بھی بتایا کہ بیوی اولیاء کرام، پیروں، درویشوں، ان کی درگاہوں کا بہت احترام کرتی تھی۔ نوڈیرو میں قیام کے دوران ہم پیر سائیں حسین شاہ سے ملنے گئے۔ وہاں ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ بیوی آرام سے نیچے چٹائی پر بیٹھ گئی۔ میں بھی پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہماری تواضع کے لیے چائے بسکٹ لا کر رکھے گئے۔ وہاں مکھیاں بنبھلا رہی تھیں۔ بیوی نے بسکٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ مجھے کھاتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ بیوی مجھے نظروں سے اشارہ کرنے لگی کہ میں بھی بسکٹ کھاؤں، تو میں نے بادل نخواستہ کھا لیا۔ وہاں سے نکلے تو بیوی نے مجھے کہا، دیکھو اگر ہم ان کی رکھی چیزیں نہیں کھاتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ بے نظیر بھٹو پیر آف گولڑا شریف سے ملاقات کرتے ہوئے۔ تصویر بشکریہ ناہید خان۔ بے نظیر بھٹو سائیں حسین شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے۔ تصویر بشکریہ ناہید خان۔ بیوی نے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اخلاقی اقدار کو یقینی بنایا۔ بقول ناہید خان کے وہ بچوں کو اکنامی کلاس میں سفر کرواتی تھی۔ ایک مرتبہ دبئی کے سفر کے دوران بچے اپنی آیا کے ساتھ اکنامی میں بیٹھے تھے کہ ایک صحافی بھی اس کی فلائٹ میں تھا۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں نے آپ کے بچوں کو پیچھے بیٹھے دیکھا ہے، تو بیوی کہنے لگی، ہاں وہ اس لیے تاکہ انہیں زندگی کا تجربہ ہو۔ وہ اپنے بچوں کی اسکول میں تعلیم کے علاوہ ان کے دوستوں اور ان کے جیب خرچ کی بھی معلومات رکھتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ بچے صرف تعلیم پر توجہ رکھیں، اس کے بعد جو بھی کیریئر اپنانا چاہیں۔ بے نظیر بھٹو کی شادی کی تقریب کراچی کے علاقے لیاری میں منعقد ہوئی۔ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ تصویر وائٹ اسٹار۔ بے نظیر بھٹو اپنے بچوں بلاول، بختاور اور اصفیٰ کے ساتھ۔ تصویر بلاول بھٹو زرداری دی گارجین۔ بے نظیر بھٹو اپنی شہادت سے ایک ہفتہ قبل سے بے پناہ مصروف رہیں۔
وہ انتخابی دورے کر رہی تھیں۔ ناہید خان بھی اس دوران مستقل ان کے ساتھ ہی تھی۔ ناہید خان نے بتایا کہ بیوی کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے طرز عمل اور باتوں میں مجھے غیر معمولی پن محسوس ہوا۔ ناہید خان بتاتی ہیں کہ ان کی شہادت سے پہلے کی عید الاضحیٰ جو 20 دسمبر سن 2007 کو تھی، ہم گڑی خدا بخش گئے۔ بیوی بھٹو خاندان کے قبرستان جاتی تو پہلے اپنے والد اور پھر بھائیوں کی قبر پر جاتی تھی، مگر اس روز انہوں نے یہ کہا کہ پورے قبرستان کا چکر لگایا، سب رشتہ داروں کی قبروں کا جائزہ لینے لگی۔ خورشید جنید جو ہمارے ساتھ تھے انہیں ہدایت دیتی رہیں کہ یہ چچا کی قبر ٹھیک کروائیں، اس قبر کو بھی مرمت کی ضرورت ہے۔ وہ ہر قبر کے خطبے کو بھی پڑھ رہی تھی۔ ایک قبر پر رکیں اور کہنے لگی، بھٹوز اپنی زندگی کے 50 سال بھی نہیں پورے کر پاتے۔ پھر ایک دم ہنستے ہوئے بولی، مگر میں نے تو 54 کر لیے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کی قبر پر بیٹھ گئیں اور مجھے کہا کہ سورہ رحمان نکال دیں۔ سورہ پڑھ کر اٹھیں اور اپنے بھائیوں کی قبروں پر گئیں۔ فاتحہ پڑھ کر جب ہم نکل رہے تھے تو بیوی جاتے ہوئے دروازے سے مڑ کر واپس آئیں۔ مرتضیٰ بھٹو کی قبر کے پاس عین اس جگہ جہاں آج ان کی قبر ہے کھڑی ہو گئی۔ ان کی بائیں جانب خورشید اور دائیں ہاتھ میں کھڑی تھی۔ بیوی نے مرتضیٰ کی قبر جس پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے خورشید جنیجو سے پوچھا، یہ مزار کب مکمل ہوگا؟ پھر اچانک کہا، میں نے بھی تو ابھی یہیں آنا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا، کیوں ناہید، ہمیں بھی تو یہیں آنا ہے۔ میں نے فوراً کہا، بیوی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خورشید نے بھی یہی کہا اور انہیں مزار کے متعلق تفصیل بتانے لگے۔ بے نظیر بھٹو اپنے والد کی قبر پر سورہ رحمان پڑھتے ہوئے۔ تصویر ناہید خان۔ اسی دوران خورشید نے بیوی سے کہا کہ آپ یہاں ہیں تو ہمیں پروگرام دے دیں۔ 5 جنوری کو بھٹو صاحب کی سالگرہ کا جلسہ لاڑکانہ میں رکھتے ہیں۔ جواب میں بے خیالی میں ہی ان کے منہ سے نکلا کہ میں تو نہیں ہوں گی 5 جنوری کو۔ پھر چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس تاریخ کو ہمارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے بتایا کہ شاید ہمارا سیالکوٹ میں جلسہ ہے، تو اس پر کہنے لگی کہ ہاں ہمارا تو جلسہ ہے۔ دسمبر کو لاڑکانہ میں جلسہ تھا۔ ہم گھر واپس آئے تو رات کو مجھے کہنے لگی، میرے پاس بہت سے کپڑے چادریں پڑی ہیں جو مجھے بانٹنی ہیں، تو پروین قائم خانی کو بلا لاؤ، وہ ضرورت مندوں میں بانٹ دے گی۔ انہوں نے اپنے کپڑے اور دیگر سامان نکال کر بانٹنے کے لیے دے دیا۔ بقول ناہید خان 23 دسمبر کو جلسے میں وہ بار بار قائد عوام کا نام لیتی رہیں، بار بار گڑی خدا بخش کی طرف منہ کر کے بھٹو صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھیں کہ آج بھی تیرے یہ بیٹے بیٹیاں تجھے یاد کرتے ہیں۔ جلسے سے واپس ہمارے گھر بیگم اشرف عباسی کے گھر آئیں، کھانا کھایا اور فارغ ہو کر برآمدے میں لگے جھولے پر بیٹھ گئیں۔ سب سے باتیں کرتی رہیں، پھر کچھ دیر بعد کمرے میں آ کر آرام کرنے لگیں اور مجھے بلا کر کہا کہ صفدر کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا کہ ہم یہیں سے پنجاب کے دورے کے لیے آج ہی روانہ ہوں گے۔ تم چیتا ان کی خادمہ سے کہو کہ گھر جا کر میرا سامان لے آئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ خود گھر نہیں جا رہی؟ تو انہوں نے منع کر دیا۔ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق وقت پر جلسے کے لیے پہنچنا چاہتی تھی۔ آخری دن بھی اپنے گھر بھی نہ گئیں اور ہمارے گھر سے ہی پنجاب کے لیے مہم پر روانہ ہو گئیں۔ میں اور صفدر ان کے ساتھ ہی تھے۔ اگلے دن رحیم یار خان میں جلسہ تھا اور ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا، تو منتظمین پر ناراض ہوئیں کہ آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایک سیٹ کتنے قیمتی ہے۔ اس کے بعد پھر جلسے پر جلسہ کرتے ہوئے ہم ملتان، لودھرا اور دیگر جگہوں پر بھی گئے۔ بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف لیتے ہوئے۔ بے نظیر بھٹو نواز شریف حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف لیتے ہوئے۔ بے نظیر بھٹو صدر فاروق الغاری کی تقریب کے حلف برادری میں۔ تصویر وائٹ اسٹار آرکیوز۔
26 تاریخ کو ہمارا پشاور میں جلسہ تھا، وہاں ہم ظاہر شاہ کے گھر پر ٹھہرے۔ پشاور میں جلسہ ہوا اور وہ بھی ان کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ جلسے سے پہلے پشاور پولیس نے 2 خودکش بمبار پکڑے تھے۔ ہمارے ایک لیڈر نے آ کر مجھے کہا کہ بیوی سے پہلے کی تقریریں مختصر کروائیں اور بیوی سے بھی گزارش کریں کہ مختصر تقریریں کریں۔ میں نے جا کر ان کو کان میں ساری بات بتا دی۔ اب دوسرے لوگوں کی تقریریں تو مختصر تھیں، مگر بیوی نے اس روز معمول سے لمبی تقریر کی۔ عموماً وہ 50 منٹ بولتی تھیں، مگر اس دن 1 گھنٹہ 10 منٹ تقریر کی اور کھل کر دہشت گردی کے خلاف بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خودکش بمباروں سے ڈراتے ہیں۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جلسہ ختم کر کے نکلے تو وہاں بھی لوگوں کا بیوی کے رستے میں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے۔ بیوی بھی اپنی گاڑی کی چھت کھول کر کھڑی ہو گئیں اور ہاتھ ہلانے لگیں۔ مجھ سمیت ہمارے کئی لیڈران، مخدوم، امین فہیم، یوسف رضا گیلانی اور دیگر بیوی کو منع کرتے تھے کہ آپ اس طرح عوام میں نہیں نکلیں، سیکیورٹی رسک ہے۔ تو بیوی اس پر خفا ہو جاتی اور کہتی کہ ایسی سیاست کرنی ہے تو بہتر ہے میں دبئی چلی جاؤں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں۔ تم لوگ بھی چھوڑ دو سیاست، اگر عوام میں جانے سے خطرہ محسوس کرتے ہو تو۔ اس جلسے سے واپسی پر ظاہر شاہ کے گھر پہنچے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہمارے سامنے ڈرائی فروٹس رکھے۔ بیوی کو سخت بھوک لگی رہی تھی، کیونکہ وہ تو 7-8 بجے تک رات کا کھانا کھا لیتی تھی۔ مجھے کہا کہ سجاول ڈرائیور سے کہو کہ چپلی کباب وغیرہ لے آئے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو راستے میں کھا لیں گے۔ میں نے منگوا لیے۔ جب ہم نکلے تو مجھے ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم پشاور والے مہمانوں کو ڈرائی فروٹ پر ٹرکاتے ہو۔ میں نے کہا، بیوی، ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ ہم واپس ان کے گھر آئیں گے، اور دیر بھی اتنی ہو گئی تھی کہ کھانے کا انتظام کرتے۔ بیوی کہنے لگی کہ مذاق کر رہی ہوں، پھر بولی کہ لاؤ چپلی کباب کہاں ہے۔ میں نے ڈرائیور سے لے کر ہاٹ پاٹ انہیں دیا۔ گاڑی میں ان کے ایک طرف رحمان ملک بیٹھے تھے اور دوسری طرف میں تھی۔ پیچھے خالد شہنشاہ اور سیکیورٹی افسران بیٹھے تھے۔ بیوی نے ہاٹ پاٹ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا اور ایک ایک نان پر چپلی کباب رکھ کر سب کو دیا۔ پھر گاڑی رکوائی اور پیچھے آنے والے سیکیورٹی کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کو بھی نان کباب دیے۔ بیوی کے ساتھ یہ ہمارا یادگار ڈنر تھا۔ اگلے دن بھی 27 دسمبر جلسہ تھا۔ ہم رات گئے اسلام آباد پہنچے۔ میں نے بیوی سے اجازت لی اور پنڈی آ گئی، کیونکہ صفدر اور دیگر رہنماؤں کے فون آ رہے تھے کہ ہمیں جلسے کے انتظامات دیکھنے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس رات 2 یا 2:30 بجے کے قریب ISI کے چیف جنرل ندیم تاج آئے تھے اور انہوں نے بیوی کو کہا تھا کہ آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے، آپ کل جلسے میں نہ جائیں۔ لیکن بیوی ان باتوں سے نہیں ڈرتی تھی، وہ ایک بہادر لیڈر تھی۔ بےنظیر بھٹو طویل جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر سن 2007 کو کراچی پہنچی۔ کراچی میں کارساز کے مکان پر بےنظیر بھٹو کے جلوس میں دھماکہ ہوا، جس میں وہ محفوظ رہیں۔ 27 کی صبح ان کی حامد کرزی سے ملاقات تھی۔ میں نے دن 1:30 بجے کے قریب ان کے گھر پہنچی تو ملازم نے کہا، بیوی کئی مرتبہ آپ کا پوچھ چکی ہیں۔ خیر، میں نے ان کے پاس پہنچی تو پہلے ہی مجھے کھانا کھانے کو کہا۔ میں نے کہا ابھی بھوک نہیں۔ اس کے بعد اپنی تقریر نکالی اور ڈسکس کرنے لگے۔ پھر پوچھا کہ ہم کتنے بجے نکلیں گے۔ میں نے کہا 3 بجے تک، کیونکہ اس کے بعد یہاں اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک 3:30 بجے جب ہم نکل رہے تھے تو انہوں نے مجھے لائف جیکٹ دی اور کہا کہ یہ پہن لو۔ میں نے کہا، بیوی، میں نے فٹنگ والا شرٹ پہنی ہے، یہ نہیں پہن سکوں گی۔ تو اصرار کیا کہ نہیں، یہ ضرور پہن لو۔ خیر، میں نے ان سے جیکٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں مجھے صحافی محسن نقوی کا فون آیا تو بیوی کہنے لگی کہ میری بھی بات کرواؤ، اور اس سے انہوں نے کافی لمبی بات کی۔ لیاقت باغ کے رستے میں سینٹ میرے اسکول آتا ہے، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، وہ جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے تھے۔ بیوی نے وہاں گاڑی کا ہیج کھلوایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لیاقت باغ تک پہنچنے تک اس سے ایسے ہی کھڑی رہیں۔
جلسہ گاہ میں ہم پہنچے تو بیوی لوگوں کی تعداد دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حقیقتاً یہ بہت بڑا جلسہ تھا اور لیاقت باغ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ماضی میں پنڈی کے جلسے زیادہ اچھے نہیں ہوئے تھے۔ بیوی نے اس جلسے میں سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے اور دہشت گردی کے خلاف کھل کر بات کی۔ ایک اور اہم بات اس جلسے کی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے جتنے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سب کو اسٹیج پر کھڑا کروایا اور کہا کہ مجھے حلف دو کہ تم میرے کارکنوں کا خیال رکھو گے، اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کا نہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ ان سے یہ کہلوایا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ جلسے کے دوران جب وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے اشارے سے بلایا اور کہا کہ تمہیں سامنے وہ 2 درختوں کے درمیان کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے دیکھا تو سامنے 10 منٹ سے درخت تھے۔ فضا کی وجہ سے پتے جھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرائے اور مخدوم صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مخدوم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شاید میری نظر خراب ہو گئی ہے، کراچی واپس جا کر یاد کروانا، میں چیک کرواؤں گی۔ جلسے میں بیوی نے بہت نعرے لگوائے۔ جلسے کی کامیابی پر وہ حد درجہ خوش تھی۔ باہر نکل کر جب ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں نے بائیں جانب بیٹھ گئی۔ بیوی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ تم میری دائیں جانب آؤ اور صفدر کو بھی یہاں بلا لاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ عموماً بیوی ہمیں نہیں کہتی تھی کہ کس طرح بیٹھنا ہے، مگر ہاں، سیکیورٹی کے تحت ہم انہیں درمیان میں بٹھاتے، ایک طرف میں اور دوسری جانب کوئی اور بیٹھ جاتا۔ بیوی نے اس سے پہلے گھر میں مجھ سے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے صفدر سے ٹکٹوں کی معلومات ڈسکس کرنی ہے۔ دوسرا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب میری انتخابی مہم کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ بیوی سمجھتی تھی کہ یہ انتخابات ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس موقع پر کوئی اونچ نیچ نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صفدر سے ڈسکس کرنا ہے کہ جن علاقوں میں ہمارے امیدوار کمزور ہیں وہاں کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ میں نے صفدر کو بھی بیوی کی گاڑی میں بلا لیا۔ اس رات کو چند امریکی سینیٹرز بھی ان سے ملنے آ رہے تھے۔ ہماری گاڑی جب جلسہ گاہ سے باہر نکل رہی تھی تو لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا، کچھ لوگ مونٹ پر بھی چڑھ گئے۔ گاڑی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ اس دوران یہ اطلاع آ چکی تھی کہ میاں نواز شریف کی سیکیورٹی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور ان کے 8 کارکن شہید ہو گئے۔ بیوی نے گاڑی میں مجھ سے کہا کہ میری میاں صاحب سے بات کروا دو، ان سے اظہار افسوس کرنی ہے۔ میں نے جیسے ہی فون ملایا اور ابھی پہلی بیل ہوئی تو بیوی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا اور کہا بعد میں بات کرتی ہوں، کیونکہ اس دوران گاڑی کے باہر لوگوں کا شور و غل بہت بڑھ گیا تھا۔ جیے بھٹو، جیے بے نظیر، وزیر اعظم بے نظیر کے نعرے لگ رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی میں ان کو ہاتھ ہلا دوں۔ انہوں نے گاڑی کا ہیچ کھلوایا اور ڈرائیور سے کہا کہ مجھے میگا فون دے۔ اٹھنے سے پہلے صفدر سے کہنے لگی ہاؤ اباؤٹ سنگھ ناراض، اور صفدر کو مائک پکڑا دیا اور صفدر نعرے لگانے لگے اور بیوی اٹھ کر ہیچ سے سر باہر نکال کر کھڑی تھی۔ بیوی خود بھی زور زور سے نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ میں اس دوران گاڑی کی کھڑکی سے سر لگائے سیاہ شیشوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دیکھا لوگ ناچ رہے تھے، بیوی کی تصویر اٹھائی ہوئی تھی، نعرے لگ رہے تھے، نہایت ہی گرم جوشی کا ماحول تھا۔ اتنے میں یکدم فائر کی آواز آئی۔ میں نے دل میں سوچا کسی نے پٹاخہ چلا دیا۔ فوراً ہی دوسرے فائر کی آواز آئی اور سیکنڈز کے دوران ہی میرے اوپر کچھ آ گرا۔ میں جیسے ہی مڑی دیکھا بیوی خون میں لت پت مجھ پر گر گئی تھی۔ میں بری طرح چیخنے لگی۔ صفدر جلدی سے بیوی کی نبض دیکھنے لگے۔ بیوی کا خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ ان کے سر پر باندھ لیا۔ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ جلسے میں تقریر سے قبل گڑھا خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی تدفین کی جا رہی ہے۔ میرے کپڑے ان کے خون سے تربتر ہو گئے تھے۔ صفدر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ بیوی کی نبض نہیں چل رہی۔ گاڑی کے اندر قیامت کا عالم تھا۔ ہیچ کھلا ہونے کی وجہ سے ہمیں کرچیاں آ کر لگی تھیں، مگر اس وقت ہمیں اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔
بیوی کے گرنے کے بعد ہم بلاسٹ بم ہوا تھا، گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، ہمیں فوری ہسپتال پہنچنا تھا۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نزدیک تھا لیکن پولیس کی گاڑیوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی بڑی سڑک کی طرف نکال لی۔ اس دوران گاڑی بند ہو گئی۔ سیکیورٹی کی گاڑی کو فون کرے تو جمپرز کی وجہ سے فون نہیں لگ رہا تھا۔ یہ لوگ باہر نکل کر ٹیکسی دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک خالی گاڑی نظر آئی۔ اسے روکا تو وہ شیری رحمان ڈرائیور تھا۔ اس کی گاڑی میں ڈال کر بیوی کو ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں گئے تو کوئی سینئر ڈاکٹر ہی نہیں تھا۔ ایک جونیئر نے دیکھا اور کہا کہ سر میں گولی لگنے کی وجہ سے دماغ باہر آ گیا ہے۔ 10-15 منٹ میں وہاں سینئر ڈاکٹر بھی آ گئے۔ بیوی کو فٹافٹ آپریشن تھیٹر میں لے گئے جہاں انہوں نے ہارٹ پمپنگ بھی کی، لیکن 7-8 منٹ بعد ڈاکٹرز نے آ کر بتایا کہ شی از نو مور۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ بیوی کی میت C-130 میں لاڑکانہ منتقل کر دی گئی۔ ناہید خان نے کہا کہ بی بی ایک نہایت ہی میچور سیاستدان کی حیثیت میں پاکستان واپس آئی تھیں۔ ان کے پاس پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا، سیاسی نظام کی مضبوطی کا، پارلیمنٹ کی استحکام کے لیے کبھی بھی صدر اٹھ کر اسمبلی نہ توڑ دے، جمہوریت کو پٹری سے نہ اتار دیا جائے، دہشت گردی سے نمٹنے کا ایک پورا پلان موجود تھا۔ انہوں نے ملک میں تعلیم کے فروغ، خواتین اور اقلیتوں کی بہتری کے لیے منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ بے نظیر اگر زندہ رہتیں تو پاکستان کا منظر بہت بہتر ہوتا۔ ناہید خان اور صفدر عباسی نے پیپلز پارٹی کے دیرینہ نظریاتی ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز قائم کی ہوئی ہے، جس کی چیئر پرسن کا عہدہ آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام ہے۔